لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. صلوات بر محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے توفیق دی کہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنے کا شرف حاصل کر سکیں. ہماری ذاکری اور آپ اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات پڑھنے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات، میں بہرحال آپ لوگوں کے درمیان یہ تو آنا کافی رہا ہے، لیکن پہلی بار اس خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھے. ہماری یہ جو 5 مجلسیں ہوں گی، ان 5 مجلسوں کا عنوان ہوگا معرفت امام اور ہماری ذمہ داریاں. انشاءاللہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں چند باتیں صرف عرض کر پاؤں گا. آپ مسلسل مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ سنیں گے. میں ایک طالب علم ہوں، لہٰذا گفتگو طالب علمانہ ہی رہے گی. چاہوں گا کہ چند باتیں آپ حضرات تک پہنچ جائیں. ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، اور تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. حضرات، میں نے بڑی معروف حدیث آپ کی خدمت میں اس وقت تلاوت فرمائی ہے، اور اتنی معروف ہے کہ آپ نے اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام سے نہ جانے کتنی تقاریر سن رکھی ہوں گی. لہٰذا اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو مطالب ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہنچ جائیں. سرکار رسالت ماں فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے. دیکھیے، اگر لفظی ترجمہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی حدیث یا کسی بھی آیت کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا. جتنے بھی افراد، چاہے وہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، چاہے وہ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ مفہومی ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ بندے کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ خدا کیا کہنا چاہتا.
لہٰذا ہم جتنے بھی ترجمے کرتے ہیں وہ مفہومی ترجمہ ہوتا ہے کہ شاید خدا اس طریقے سے، یا جو جتنی عربی جانتا ہے وہ اس اعتبار سے ترجمہ کرتا ہے۔ اب اس حدیث کا آج میں ترجمہ کروں گا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ میرے بس کا بھی نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں رکھتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس میں تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو مر جائے بغیر معرفت امام کے، ایک تو جو مر جائے، دوسرے بغیر معرفت امام۔ کون سے امام؟ زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت۔ اب یہاں علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ یہاں جاہلیت کی موت سے مراد گمراہی کی موت، جاہلیت کی موت سے مراد جاہلیت کی موت، لیکن سب نے خلاصے کے طور پر یہ لکھا کہ اگر جاہلیت کی موت ہے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا، وہ گمراہی کی موت ہوگی۔ اب آج کی مجلس کا پہلا جملہ، اور یہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے، سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث، اچھا اس مطلب سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جتنی شیعوں کے ہاں معتبر ہے اتنی ہی اہل سنت کے ہاں معتبر ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مل جائے گی، سنن ابن ماجہ میں مل جائے گی، سنن داؤد میں مل جائے گی، بہت سی اہل سنت کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث مل جائے گی، اور ہمارے ہاں بھی یہ مل جائے گی۔ لہٰذا اس حدیث پہ تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی ہمارے ہاں معتبر ہے، اور جتنی ہمارے ہاں معتبر ہے اتنی ہی ان کے ہاں معتبر ہے۔ لہٰذا حدیث کے اعتبار پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ فریقین میں متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ مجلس کا پہلا جملہ، اور یہاں سے مجلس شروع ہو جائے گی۔ جتنے افراد ہیں ذرا جڑ کے بتا دیجئے گا کہ یہ پہلا جملہ پہنچ گیا ترجمے میں۔ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 1400 برس میں شیعہ قوم ایک لمحے کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں رہی ہے۔ توجہ کریں گے، ایک لمحے کے لیے بھی شیعہ قوم بغیر امام کے نہیں رہی ہے۔ آپ ہمارے کسی بھی بچے کو اٹھائیں اور پوچھیں پیغمبر کے بعد کون امام، وہ کہے گا امیر کائنات، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد امام زین العابدین، آتے آتے آج امام حجت تک وہ آ جائے گا، اور امام موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیں گے اذان گرامی، لہذا آج امام موجود ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، اچھا ایک لفظ کہوں، کاش کہ آپ اس کا لطف لے لیں، ہندوستان، پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، بنگلہ دیش، چائنا، کہیں چلے جائیں، کسی شیعہ سے پوچھیں، کسی شیعہ سے پوچھیں، عالم ہو جاہل ہو، ترتیب میں فرق نہیں ہوگا۔ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، پوچھے پہلا امام کون، تو سارا شیعہ ایک ہی نام لے گا، امیر کائنات۔ دوسرا امام لو تو یہ نہیں کہے گا، کوئی کہے گا امام حسن، کوئی کہے گا امام حسین، نہیں، دوسرا نام لیا امام حسین۔ لیکن آپ دوسروں کے ہاں جائیں جنہوں نے 12 امام لکھے، جتنی کتابیں اتنے نام الگ، ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ یہ ترتیب کا بدلنا بتا رہا ہے کہ امام حق نہیں ہے۔ نہیں آپ متوجہ ہو پا رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ ترتیب ہمارے یہاں سب، یہ آپ کہیں چلے جائیں، پہلے دوسرے تیسرے تھے، تو ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ حدیث معتبر ہے تو بتاؤ آج کے زمانے میں تمہارا امام کون ہے؟ یہ ہمارا حق ہے نا،
یہ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت کے صدقے میں یہ حق ملا ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھیں. لوگ ہم سے نہ پوچھیں کہ تمہارا امام کہاں ہے، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہاری کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے تو تم بتاؤ کہ آج کے زمانے میں تمہارا امام کون ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. تم بتاؤ، توجہ کیجئے گا، میں جو باتیں آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں. لہذا سب سے بڑی چیز آج امام کی معرفت ہے. امام کی معرفت کا پہلا زینہ، توجہ کریں گے، پہلا زینہ بالکل فرسٹ سٹیپ جو ہے امام کی معرفت کا، وہ یہ ہے کہ آپ امام کو حاضر اور ناظر جانیں. یہ فرسٹ سٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے. آپ کہیں بھی ہو، آپ اپنے گھر میں ہو، مجلس میں ہو، ماتم میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، جاب پہ ہو، بزنس میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا کہ میرا امام حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، یعنی موجود بھی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہے. پیام صاحب نے 4 مشورے کہے تھے، اگر آپ ذوق رکھتے ہوں اشعار کے تو میں درمیان میں سنا دوں گا. وہ کہتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، کہ غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے. تو تھوڑا سا آپ کو آمادہ سننا پڑے گا. غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے. امام بزم میں موجود ہے، خدا کی قسم قصور ان کا ہے جن کو نظر نہیں آتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ. غلط ہے نائب خیر البشر نہیں آتے، پکار میں جو نہیں ہے اثر نہیں آتے. امام بزم میں موجود ہے، خدا کی قسم قصور ان کا ہے جن کو نظر نہیں آتے. امام بزم میں موجود ہے. اچھا، اگر میرا عقیدہ ہے، میں موضوع سے ہٹ کے ایک جملہ کہہ دوں، لائیو چل رہی ہے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام مجلسوں میں بھی آتے ہیں تو مجھے ذرا جلدی آنا چاہیے. میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، تھوڑا سا وقت حسین کو دو، حسین تمہارا وقت بدل دیں گے. نہیں توجہ کی آپ نے؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پہ، توجہ کر لیں. میں نے کبھی کسی زمانے 2-3 سال پہلے ایک سلام کہا تھا. اس سلام میں ایک شعر میں نے پوسٹر کے لیے کہا تھا، اشتہار کے لیے، بینر بنوانے کے لیے. وہ چاہتا ہوں وہ ایک شعر سن، میرا اپنا شعر ہے یہ، میں چاہتا ہوں وہ ایک شعر سنا دوں. منقبت وغیرہ تو مناسب نہیں ہے اس وقت وہ اس کے، لیکن اس کا ایک شعر ہے، وہ سلام تھا، اس کا ایک شعر سنیے. تو یہ تبرک کے طور پر سن لیجئے گا، جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، آن لائن بھی مجلس چل رہی ہے تو جہاں تک بھی بات پہنچ جائے گی. لیکن وہ میرا اپنا شعر ہے. میں نے کہا تھا کہ غم حسین میں، پوسٹر کے لیے، اور پوسٹر بنا ہوا تھا، غم حسین میں جاؤ تو وقت پر جاؤ، غم حسین میں جاؤ تو وقت پر جاؤ، نہ جاؤ ایسے کہ جیسے پرائے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے کہ محمد وآل محمد. اور ذرا بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھ لیں تاکہ تو خیر میں اپنے مضمون پہ پھر آ جاتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ میں دھیرے دھیرے باتیں آپ حضرات تک پہنچا جاؤں گا. بس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن کے قریب ہو جاؤں. عقیدے کے قریب تو پہلے سے ہوں، میں بس آپ کے ذہن کے قریب ہو جاؤں، تاکہ بس میں یہ دعا کروں گا، میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن کے قریب ہو جاؤں اور آپ میرے ذہن کے قریب ہو جائیں، تو انشاءاللہ باتیں آپ دھیرے دھیرے آپ حضرات تک پہنچتی رہیں گی. توجہ کریں گے. گفتگو یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ معرفت امام کی معرفت. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا، بڑی معروف اور بڑی مشہور کتاب ہے الغدیر. بہت سے علماء اس کے حوالے دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا الغدیر. الغدیر کے جو رائٹر ہیں علامہ امینی، الغدیر کے مقدمے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، توجہ کیجئے گا. اچھا، کل بھی ایک بات ہوئی تھی، میں آپ سے اور آن لائن بھی جتنے بھی افراد کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں آپ جب چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جو کچھ میں پڑھوں گا، پڑھ کے آؤں گا وہی پڑھوں گا. لہٰذا میں جو کچھ بھی آپ کو لگے یہ بات کہاں ہے، آپ فوری طور پر بغیر تکلف کے، جیسے آپ بغیر تکلف کے، آج دعوت بھی ہو گئی میری جیسے، تو بغیر تکلف کے آپ آغا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے،
میں حوالہ دینے کا پابند ہوں، واجب ہے مجھ پر کہ میں جو پڑھوں آپ کو مطمئن کر دوں۔ مطمئن کا مطلب یہ کہ حوالہ دے کر بس، ہاں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ہاں اچھا، اس میں ایک بات اور میں کہتا ہوں، آپ کے یہاں کا مجھے نہیں پتا، میں پہلی بار آپ کے یہاں آیا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے ملک میں تقریباً تمام شہروں میں پڑھ چکا ہوں، تو آپ سے ایک بات کہوں گا اپنا سمجھ کے، میرا پڑھا ہوا مجھے سے پوچھیے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، جن ممالک میں گیا ہوں، میں پڑھ کے جاؤں گا، میرے بعد والے خطیب سے پوچھتے ہیں، اور وہ جو پڑھ کے جائیں گے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ میرا پڑھا ہوا مجھ سے پوچھیے گا، میرا پڑھا مجھ سے پوچھو گے ہدایت ہوگی، میرا پڑھا کسی اور سے پوچھو گے غیبت ہوگی۔ اس لیے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہو، اور جو آپ نے پڑھی ہو وہ انہوں نے پڑھی ہو، ضروری نہیں ہے۔ لہذا جس نے جو پڑھا ہے اس سے وہی اتنا کم سے کم قوم کو بیدار ہو جانا چاہیے، نہیں توجہ کر رہے ہیں، اتنا قوم کو بیدار ہو جانا چاہیے کہ جو جس نے پڑھا ہے آپ ساری طریقے سے بات کرتے ہیں تو اتنی بیداری ہونے کی جو جہاں سے پڑھ رہا ہے اس سے آپ پوچھیں، کسی اور سے نہ پوچھیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ کوئی سلونی کا دعویٰ لے کر ممبر یہاں پر آپ کے ممبر پہ نہیں آیا ہوں، سلونی کا دعویٰ صرف امیر کائنات کر سکتے ہیں، صرف وہ امیر۔ ہاں توجہ، تو آپ سنیے، علامہ امینی کتاب الغدیر کے مقدمے میں انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور کئی جگہ آپ کو جن لوگوں نے تلخیص کی ہے اور جن لوگوں نے الگ الگ واقعات لکھے ہیں، بہرحال علامہ امینی کے حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ پہلے سنیے گا کہ علامہ امینی اس کتاب کو لکھنے میں سیریس کتنے تھے، کتنے سیریس تھے اس کتاب کو لکھنے میں۔ اگر کوئی ہندوستان کا ہے تو وہ لکھنؤ میں ناصریہ لائبریری سے واقف ہوگا، آغا روئی کی جو صاحب ابقات کی ناصریہ لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے۔ وہ علامہ امینی جب الغدیر لکھنا شروع کیا، تقریباً آدھی دنیا کا سفر انہوں نے اس وقت الغدیر لکھنے کے لیے کیا، جس زمانے میں جہاز نہیں تھا، جس زمانے میں جہاز نہیں تھا اس زمانے میں الغدیر لکھنے کے لیے آدھی سے زیادہ دنیا کا یا تقریباً آدھی دنیا کا سفر، انہیں پتہ چل جائے کہ ولایت امیر کائنات کے حوالے سے کوئی کتاب کہیں لکھی ہے۔ اچھا آج کے زمانے میں پرنٹ نہیں تھا کہ آپ کو PDF بھیج دی جائے یا آپ کو پین ڈرائیو بھیج دیا جائے، نہیں، اس زمانے میں خطی نسخے ہوتے تھے، آپ آئیے پڑھیے میٹر لیجیے اور کتاب رکھیے اور جائیے، یہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ میں بتا دوں پہلے سیریس کتنے تھے، سنیے گا۔ سب سے پہلے مطلب وہ گئے ایک بار ہندوستان، ناصریہ لائبریری، توجہ، ناصریہ لائبریری گئے امیر کائنات کی ولایت پر احادیث جمع کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئے نجف تو کسی نے پوچھا اچھا ہم لوگوں سے بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے بھی ہوتا ہے، آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جائیں تو جب واپس جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں وہاں کا ویدر کیسا تھا، موسم کیسا تھا۔ ہم بھی جاتے ہیں تو لوگ فون پہ پوچھتے ہیں کیسا موسم ہے وہاں پہ، جب بتاؤ بہت ٹھنڈک ہے، آپ کے یہاں تو نہیں ہے، لیکن ابھی میں کینبرا سے آ رہا ہوں، بڑی ٹھنڈک تھی، تو بتانا پڑتا ہے صاحب مائنس میں ہے، 1 ڈگری 2 ڈگری، تو وہ جو 30 ڈگری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم 30 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 1 ڈگری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو علامہ امینی نے کسی سے پوچھا کہ علامہ امینی نے سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیں وہاں کا موسم کیسا تھا، ہندوستان آپ گئے تھے، جو کبھی نہیں گیا ہے نا ہندوستان وہ موسم پوچھتا ہے، وہاں کا موسم کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ نہیں آپ متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا آپ وہاں رہ کے آئے ہیں؟ کہا میں موسم دیکھنے گیا ہی نہیں تھا، میں تو ولایت پر حدیث دیکھنے گیا تھا۔ بس تھوڑا سا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، زحمت نہ ہو تو مل جل کے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں موسم کیا تھا، کیسی گرمی کیسی سردی، مجھے فرق ہی نہیں پڑا، میں تو اپنا کام کرنے گیا تھا، میں نے کام کیا اور چلا گیا، میں باہر نکلا ہی نہیں، میں نے گھوما ہی نہیں، میں نے موسم دیکھا ہی نہیں، کچھ مطلب نہیں۔ یہی علامہ اتنے سیریس تھے نا، سنیے، یہ گئے سیریا، شام، دمشق، ان کے پتہ چلا کہ کوئی کتاب ہے تو وہ گئے، تو جن صاحب کے ہاں وہ رکے کہ بھی اب ان کے یہاں رکیں گے کتاب وغیرہ دیکھیں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے علامہ امینی جیسی شخصیت اپنے زمانے کے مجتہدین میں سے ایک، تو وہ کسی صاحب کے یہاں رکے اور انہوں نے آگا آپ تشریف رکھیں، تو بہرحال تو وہاں کے کچھ دیگر علماء عامہ، اچھا علماء عامہ جو ہماری اس
عقائد کی زبان میں ہے، وہ جو ہمارے اہل سنت علماء ہیں ان کو علماء عامہ کہا جاتا ہے، اور شیعہ علماء کو علماء خاصہ کہا جاتا ہے۔ علم کلام کی جو اصطلاح ہے، نہیں آپ متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ جو علم کلام کی اصطلاح ہے، علم کلام کی اصطلاح میں جو اہل سنت کے علماء ان کو ہمارے ہاں علماء عامہ کہا جاتا ہے۔ اور اب اس پورے 5 دن میں اگر میں کبھی علماء عامہ کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا وہ کون سے علماء ہیں، اور علماء خاصہ کہوں تو سمجھ جائیے گا وہ کون سے علماء ہیں۔ تھوڑا سا آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ توجہ ہے۔ تو علماء عامہ میں سے کچھ لوگ اس میزبان کے پاس آئے۔ اچھا، طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان ہے تو طریقہ آپ ڈائریکٹ نہیں، اب ان سے بات کر لیں۔ تو وہ ان کے پاس آئے، کہا ہم علامہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہا بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم علامہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ آمادہ رہ کے سن لیجئے گا، ہم علامہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ آئے علامہ امینی کے پاس، السلام علیکم السلام جی، کہا وہ ہمارے کچھ علماء عامہ ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علامہ امینی نے کہا تھا جا کے کہہ دیجئے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، آمادہ رہیے گا۔ جا جی ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ اخلاق کے خلاف بات ہے، اسلامی اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی اگر آپ کے دروازے پر آئے اور آپ موجود ہوں اور آپ کہتے ہیں جا کہہ دیجیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، کہہ دیجیے ہمارے پاس وقت نہیں، یہ نہیں کہا ملنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے کہہ دیا۔ وہ کہا بھائی 5 منٹ ملنے میں کیا جا رہا ہے، کہہ دیجیے 5 منٹ ملنے۔ یہ واپس آئے، کہا آگا وہ کہہ رہے، کہا ان سے جا کے کہہ دیجیے کہ میں یہاں امیر کائنات پر روایات اور احادیث ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ روایت کا تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے علامہ امینی نے کہا ہو کہ سنو جو وقت میں علی کو دے چکا ہوں وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ نہیں، بس اسی طرح دھیرے دھیرے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو وقت میں علی کو دے چکا ہوں وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، یہی میں آپ سے کہوں گا جو دل و دماغ علی کو دے چکے ہو وہ کسی اور کو نہیں دینا۔ نہیں توجہ ہے؟ یہ نہیں چلنے والا ہے کہ اس دل میں علی بھی ہے اور دشمنان علی بھی ہیں۔ نہیں توجہ کریں، علی بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی رہ رہے ہیں۔ فرزدق ہند، آئے توجہ کر لیں گے، قیس زنگی پوری نے ایک مطلع کہا تھا، ایک مطلع کے اندر تبرہ آخری حد پر اور تولا آخری حد پر۔ توجہ کریں گے، پورا قصیدہ ہے ان کا، قصیدہ تو نہیں سناؤں گا، ایک مطلع اگر آپ آمادہ ہوں گے تو 1-2 شعر سنا دوں گا، ورنہ مطلب کیا خوبصورت مطلع کہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دل میں علی ہے اسی دل میں ولی کے دشمن بھی ہو۔ کہ علی صاحب ہم تو بالکل نیوٹرل آدمی ہیں، یہ بھی اور وہ 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 بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ۔ آمادہ رہے، ایک ہی دل ہے تو بیچ ایک خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا 4 کے ہاتھ۔ ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ، ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ جو بکا۔ قیس زنگی پوری لے اڑی جس کو مقدر سے زلیخا کی نظر، مال آیا نہ وہ پھر مصر کے بازار کے ہاتھ۔ کیا شعر کہہ دیا قسم خدا کی، مال آیا نہ وہ پھر مصر کے، ارے لاش پر لاش گری کشتوں کے انبار لگے، لاش پر لاش گری کشتوں کے انبار لگے، جس طرف جھاڑ دیا شیر نے تلوار کے ہاتھ۔ ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ، گر نہیں دفن نبی میں تو بیکار کے ہاتھ۔ خود ید اللہ بھی لیتا ہو بنائے جس کی، ہم اسے کہتے ہیں عباس علمدار کے ہاتھ۔ یا علی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ دیکھیں پورا قصیدہ، اس میں بہت سے اور شعر سنائے جا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی بات پہ۔ وہ کہہ رہے جو وقت میں علی کو دے چکا ہوں اسے کہہ دیجئے۔ اب جو روایت کا جملہ ہے، اتنے روایت کا جملہ ہے، ان سے جا کہہ دیجئے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چونکہ احادیث اور مجھے واپس جانا ہے، پھر کسی اور ملک جانا ہے، کسی اور لائبریری جانا ہے، کوئی اور کتاب دیکھنی ہے، میں یہاں پڑھنے لکھنے آیا ہوں۔ یہ واپس گئے، انہوں نے کہا بھائی آغا ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو کہا جا کے آغا سے کہہ دیجئے کہ کھانا تو کھائیں گے، کھانا تو کھائیں گے، ایسا تو نہیں کہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ ہم دسترخوان پہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کھانے پہ جتنی دیر وہ کھانا، ان کو ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، جتنی دیر وہ کھانا کھائیں گے، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، جتنی دیر وہ کھانا کھائیں گے اتنی دیر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے،
اور اس کے ادھر ان کا کھانا ختم، ادھر ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، اتنا وقت تو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس آئے، کہا آغا ایسے، وہ کہا ٹھیک ہے، ان کو آپ دسترخوان پہ بلا لیجئے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط سنیے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ کوئی سوال نہیں ہوگا، دسترخوان پہ وہ آئیں، کھانا کھائیں، چلے جائیں، سوال نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے امیر کائنات کو کوئی ماننے والا سوالوں سے بھاگتا ہے؟ سوالوں سے نہیں مانگتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے۔ میں ایک روایت سناؤں آپ کو بات، دیکھیے کوئی سوالوں سے نہیں۔ مدائن ہے، توجہ، سلمان محمدی جیسی شخصیت ہے، گورنر وقت ہیں، ایک دشمن علی، کاش کے پہنچ جائے بات، ایک دشمن علی جناب سلمان کو راستے میں روک لیتا ہے، سلمان ایک سوال کرنا ہے۔ ہاں ہاں بولو۔ یہ سوالوں سے بھاگتے نہیں ہیں، جس نے علم علی سے لیا ہے وہ کبھی سوالوں سے نہیں بھاگے گا، اور وہ بھی سلمان جیسی شخصیت، فارس کے رہنے والے، دنیا لڑتی رہی کہ کون کیسا کون کیسا، سلمان نے کہا منا اہل البیت، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں آپ غور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا تماشا ہے، قسم خدا کی عزیزان گرامی، کتنے اہل بیت کے تھے، پیغمبر نے اپنی بزم سے ہٹا دیا اور کہا فارس کا رہنے والا ہے، اسے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت خون کی وجہ سے نہیں، عقیدے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ سوال بڑا عجیب سا سب، قسم خدا کی اگر مجھ سے یہ سوال ہوتا تو میں تو جھگڑا کر لیتا، مگر پھر مجھ میں اور سلمان میں فرق ہی کیا رہ جاتا؟ سلمان محمدی نے سوال کیا، میں فارسی کہتا ہی نہیں، محمدی، اس لیے کہ رہے ہوں گے کبھی فارسی، اب تو محمدی ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے حور کبھی رہے ہوں گے جہنمی، اب تو علیہ السلام ہیں۔ پہلے کیا تھے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، اب کیا ہے اس سے مطلب ہے۔ آپ کو تو سلمان محمدی سوال اس نے عجیب سے کیا، میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن بہرحال سوال ہے جو روایت ہے، میں نے کہا میرے پاس حوالہ موجود ہے، آپ جب چاہیں گے میں دکھا دوں گا۔ سوال کیا کیا؟ سلمان ایک سوال ہے تم سے، کہاں پوچھوں؟ سوچئے گورنر وقت ہیں، پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں گورنرز کے آپ جانتے ہیں، سلمان گورنر ہیں۔ سلمان سوال یہ ہے کہ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ جھگڑا کرنے والی اس بات ہے نہیں ہے، مجھ سے کوئی کہے تو میں تو جھگڑا کر لوں گا نا۔ سوال کیا کیا؟ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ اب بار بار اس کو نہیں کہوں گا، آپ سوال سمجھ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی سلمان کو آ جائے گا غصہ، ظاہر سی بات ہے، اب دو میں سے ایک تو جواب دیں گے، یا داڑھی بہتر کہیں گے یا اس کو بہتر کہیں گے۔ اگر داڑھی کو بہتر کہیں گے تو میں کہوں گا دیکھو سلمان نے ایک مخلوق خدا کی توہین کر دی، دونوں طرف سے پھنسیں گے۔ مگر کسی کی مجال تھوڑی ہے کہ جس نے علم علی سے لیا ہو اسے پھنسا دے۔ تھوڑا سا آتا ہوں کیا کہا سلمان؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے سوال پہ حاوی ہو جانا۔ اگر آپ سوال پہ حاوی ہو جائیں گے تو جواب بن جائے گا، اگر آپ سوال سے گھبرا گئے تو آتا ہوا بھی جواب چلا جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، جو ایجوکیشن فیلڈ کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں اگر سوال کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا تو جو جواب یاد ہے وہ بھی بھول جاؤ گے۔ آپ کو سوال پر حاوی ہونا ہے، نہ کہ سوال آپ پہ حاوی ہو جائے۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ سوال پہ حاوی ہو جائیے۔ سلمان نے کہا ہو ہم تو سوچ ہی رہے تھے کوئی ہم سے یہ والا سوال کرے، نہیں اگلا بندہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے پھنسا لیا۔ سلمان کہہ رہے میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے تو میں وہ جواب دوں جو میرے مولا نے مجھے بتایا ہے۔ نہیں توجہ کر رہے، نہیں توجہ کر رہے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو میرے مولا نے مجھے بتایا۔ اچھا تمہارے مولا نے کہا میں نے علی سے علم لیا ہے۔ اچھا تو جواب بتاؤ۔ اب جواب سنے سلمان کا۔ اچھا دو میں سے ایک ہی بات تو ہوگی نا، یا اسے افضل کہیں گے یا اسے افضل کہیں گے۔ اسے افضل کہیں تو اس کی توہین، اسے افضل کہیں تو اس کی توہین۔ بظاہر تو بڑا سوال بنا کر لایا تھا، مگر علی کے شاگرد کے لیے کوئی سوال بڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کریں یہ جواب بڑا دیتے ہیں۔ توجہ کریں، سلمان نے کہا ہم تو یہی چاہ رہے تھے کوئی ہم سے یہ والا سوال کر لے۔
اب وہ اگلا بندہ ایسی گھبرا کے اچھا یہ چاہ رہے تھے, کہاں یہ چاہ رہے تھے, کہا تھا تو جواب کیا ہے؟ سلمان کا جواب جو روایت میں لکھا ہے, سلمان کہتے ہیں سنو, اگر میں پل صراط پار کر لے گیا تو میری داڑھی بہتر ہے. نہیں, کیا سنتے ہیں آپ؟ اگر میں پل صراط پار کر کے جنت میں چلا گیا تو میری داڑھی بہتر ہے, اور اگر پل صراط پار نہ کر کے جہنم میں چلا گیا تو پھر وہ بہتر ہے. مسئلہ داڑھی رکھنا اور نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ پل صراط پار کر پا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. توجہ کی آپ نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. سارا مسئلہ آپ پل صراط پار کر لیں. اچھا ایک لفظ اور آپ سے کہوں, اب پل صراط کی بات آ گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پل صراط کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے؟ ایک بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, یہ آپ نے سنا ہے نا, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا راستہ ہوگا, یا ہو بھی سکتا ہے, آپ علماء سے سنتے ہیں تو علماء غلط تو نہیں بیان کریں گے, لیکن میں اس میں ایک جملہ کہوں اضافے کے ساتھ. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مرنے کے بعد آپ کو پل صراط پہ جانا ہے, آپ پل صراط پہ ابھی چل رہے ہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, بڑی بات میں نے کہی ہے, آپ ابھی پل صراط پہ چل رہے ہیں. آپ کے لیے ابھی جو آپ کی لائف سٹائل ہے نا, یہ بال سے زیادہ باریک ہے. آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, آگ سے زیادہ. ہر لمحے اور ہر قدم نگاہوں کا حرام کا دھوکہ ہو رہا ہے, زبان حرام کی طرف بڑھ جائے گی, آنکھ حرام کی طرف بڑھ رہی ہے, ہاتھ حرام کی طرف بڑھ رہا ہے, پیر حرام کی طرف. ہر لمحے آپ کو نگاہ بچانا ہے, زبان بچانا ہے, ہاتھ بچانا ہے, کان بچانا ہے, دل بچانا ہے. جب آپ ابھی پل صراط پہ چل رہے ہیں, اور اگر ابھی کے پل صراط پر آپ پار ہو گئے تو اس پل صراط پر بھی پار ہو جائیں گے. لہذا اپنے آپ کو ابھی کنٹرول کرے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ امام کو حاضر و ناظر. خیر, تو بات یہاں ہی رکی کہ علامہ امینی نے کیا کہا کہ کوئی سوال نہیں ہوگا. اب ادھر یہ کہا ٹھیک ہے صاحب سوال نہیں ہوگا, طے شدہ ہوا کہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے, کوئی سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, علامہ امینی نے لقمہ توڑا, سارے بیٹھ گئے, السلام علیہ السلام, سب کھانے پہ بیٹھ گئے. علامہ امینی بھی اپنا خاموشی سے, طے کیا ہے, شرط کیا ہے, سوال نہیں ہوگا. ان میں سے ایک آدمی نے کہا آغا ایک سوال. میں نے تو کہا تھا سوال نہیں ہوگا. وہ کہا کہ ہمیں اس کا جواب نہیں چاہیے. آپ یعنی اس میں سوال کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جواب, پھر جواب الجواب, پھر جواب الجواب, پھر جواب الجواب, تو اس میں ٹائم جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بھی دیکھیے ایسا ہے کہ وہ ہم کوئی آرگومنٹ نہیں کریں گے, آپ جو جواب دے دیں گے وہ جواب ہم قبول کر لیں گے. نہیں آپ تھوڑا سا آپ کو یہاں آمادہ, جو جواب آپ دے دیں گے ہم سوال کریں گے, آپ یس نو جو بھی آپ کو جواب دینا ہوگا آپ جواب دے دیجئے گا, کھانا ختم ہوگا, ہم اپنے ہاں آپ اپنے ہاں, کوئی آرگومنٹ اس جواب پر ہم نہیں کریں گے, یہ وعدہ کرتے ہیں. علامہ امینی نے کہا ٹھیک ہے تو پھر سوال کرو. سوال سنیں, علامہ کے جواب سنیں. کا سوال یہ ہے کہ اب جب ہم سب متحد ہو کے رہ رہے ہیں, ہم اتحاد سے رہ رہے ہیں, تو ایسے زمانے میں کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ ولایت علی کو ثابت کریں اور غدیر نام کی کتاب لکھیں. کوئی ایسا موضوع اٹھاتے کہ جو قوم کے لیے فائدے کا ہوتا, کوئی ایسا موضوع اٹھاتے جو ایجوکیشن کا موضوع ہوتا, کوئی ایسا موضوع اٹھاتے کہ جس میں مسلمان امت مسلمہ میں اتحاد ہو جاتا. آپ نے اب 1400 سال پہلے غدیر جیسے موضوع پر کتاب لکھنی شروع کی, یا 1300 سال پہلے یا اتنے دن بعد غدیر جیسے موضوع پر کتاب لکھنا شروع کی. آپ یہ بتائیں, پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے ولایت کو ثابت کر لیا امیر کائنات کی, تو کیا جو چوتھے پہ ہے وہ پہلے پہ ہو جائے گا؟ جو پہلے پہ ہے وہ چوتھے پہ ہو جائے گا؟ کسی کا نمبر بدلے گا؟ کا نہیں بدلے گا. تو کہا پھر آج کے زمانے میں اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ علامہ امینی کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر میں اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا. بھی کوئی عمل کے متعلق سوال کرے گا, عقیدے کے متعلق سوال کرے گا, کسی نے یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مجھ سے پوچھ لے گا کہ آپ الغدیر کیوں لکھ رہے ہیں.
کہنے میں ذہنی طور پر آمدہ رہیے گا، میں ذہنی طور پر اس سوال کے لیے، اس جواب کے لیے اور اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن کام میں علی کا کر رہا تھا، میرا اپنا کام نہیں تھا، میرا اپنا کام نہیں تھا، میں ان کا وکیل تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے سوال کیا، میں نے اپنے دماغ اور ذہن کو توسل کیا نجف کی طرف کہ مولا کام آپ کا کر رہا ہوں، جواب آپ کا دینا ہے۔ اب روایت میں تو جملہ نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے ہوا یہی ہوگا کہ علامہ امینی کے پلیٹ کا لقمہ منہ میں بعد میں گیا ہوگا، نجف سے جواب پہلے آیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں مام۔ جواب علامہ امینی نے کہا اچھا توسل کیا، ان کا اب جو روایت ہوئی کہ ہم نے توسل کیا اور جواب آ گیا، تو ظاہر سی بات اب 2-4 منٹ تھوڑی لگا ہوگا، جواب آ گیا۔ علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں یہ حدیث ہے یا نہیں؟ کون سی حدیث؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ سے شروع کیا نا میں نے، تمہارے پاس یہ حدیث ہے یا نہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ تمہارے پاس یہ حدیث ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ؟ کہنے لگے ہاں معتبر ہے۔ کتنی معتبر ہے؟ کہا صاحب بہت معتبر ہے، ہمارے یہاں ساری کتابوں میں موجود ہے۔ کہا معتبر ہے نا؟ کہا ہاں معتبر ہے۔ کہا آپ سمجھ میں آیا الغدیر کیوں لکھ رہا ہوں؟ کہا کیوں؟ آمادہ ہو جائیں، اب سمجھ میں آیا الغدیر کیوں لکھ رہا ہوں؟ کہا کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہا تاکہ غدیر لکھ کے ولایت کو ثابت کر کے تم لوگوں کو جہنم سے بچا لوں۔ نہیں توجہ کریں، تم لوگوں کو جاہلیت کی موت سے بچا لوں۔ اب ہم سے بھی اسی طریقے سے ممبر پہ نہ کہا جائے آج کے زمانے میں غدیر کیوں، آج کے زمانے میں فضائل کیوں، آج کے زمانے میں کمال کیوں، نہیں توجہ کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں کیوں؟ اب جو جواب علامہ امینی کا تھا وہی جواب میرا بھی ہوگا کہ ہم فضائل آج کے زمانے میں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تم جاہلیت کی موت سے بچ جاؤ۔ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اب علامہ امینی نے کہا بھائی دیکھو طے تھا کہ سوال نہیں ہوگا، تم نے ایک سوال کر لیا تو اب تو ایک سوال میں بھی کروں گا۔ اچھا علامہ امینی نے موضوع سے ہٹ کے سوال کیا لیکن موضوع پہ لا کے پٹک دیا۔ آپ غور کریں، سوال بالکل موضوع سے کہا۔ اب علامہ امینی کا سوال سنیں، انہوں نے سوال علامہ اچھا طے تھا آرگومنٹ نہیں ہوگا، علامہ امینی نے جواب دے دیا ٹھیک ہے۔ علامہ امینی نے کہا بھائی دیکھو اگر تم نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے، اب ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کہا قبلہ آپ کا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال ہے یہ بتاؤ کہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ عظمت صدیقہ طاہرہ پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ صدیقہ طاہرہ جنت میں جائیں گی یا نہیں؟ کہنے لگے آپ تو علامہ ہیں پڑھے لکھے، آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی سوال والی بات ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ جواب دیں۔ کہا صاحب وہ نہ جنت میں جائیں گی تو کون جائے گا؟ کہا ارے صاحب وہ خاتون جنت ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، حسنین کی والدہ ہیں، امیر کائنات کی زوجہ ہیں، وہ نہ جنت میں جائیں گی۔ سہیل بھائی وہ نہ جائیں گی تو کون جائے گا؟ کہا طے ہے، اب اگر بات پہنچ جائے تو مجھے سب کی تائید چاہیے کہ بات پہنچ گئی۔ کہا طے ہے کہ جنت میں جائیں گی؟ کہا ہاں جائیں گی۔ پھر سنیے گا، کہا طے ہے؟ کہا تو تمہارے یہاں دو چیزیں معتبر مائیں، ایک یہ کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر رہے تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ کہا ہاں، اور کہا یہ بھی طے ہے کہ سیدہ جنت میں جائیں گی؟ کہا ہاں۔ تو کہا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ نہیں آپ سب متوجہ نہیں ہو پائے۔ پیغمبر کے بعد فاطمہ کا امام کون تھا؟ تم جس کا نام لوگے اس سے تو ناراض گئی ہیں، تم جس کا نام لوگے اس سے تو ناراض گئی ہے، لہذا بتاؤ فاطمہ کا امام کون تھا؟ اب یہ یاد رکھنا جو پیغمبر کے بعد فاطمہ کا امام تھا وہی شیعوں کا امام ہے۔
جو فاطمہ کا امام تھا وہی شیعوں کا امام ہے. اب جو فاطمہ کا حشر ہوگا وہی شیعوں کا ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر وہ جنت میں، اس لیے کہ ان کے پیغمبر کے جانے کے 75 یا 90 دن بعد شہزادی اس دنیا سے جاتی ہیں. یہ 75 دن تک ان کا امام کون تھا؟ ان کا امام کون تھا؟ اب ایک لفظ کہوں، شیعہ عقائد کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل فاطمہ زہرا، سب سے بڑی دلیل صدیقہ طاہرہ. اب اس حدیث کا آپ کو جلدی سے ایک اعتبار سنا دوں اور شاید آج کی گفتگو اسی پہ مکمل ہو جائے گی. میں مصائب اور پھر انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوتی رہے گی. ابھی تو اس کے بعد 4 دن اور آپ سے بات ہونی ہے. اس حدیث کا اعتبار کتنا ہے توجہ کریں گے، کیونکہ میں وہی چیزیں پڑھ رہا ہوں جو مشہور ہیں، آپ غور کریں. تو اس میں سے 1-2 لفظ میں اپنے پڑھوں گا. یہ حدیث معتبر کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حدیث معتبر اتنی ہے کہ جب یزید کا باپ واصل جہنم ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین کے جملے ہیں، آپ کو چاہیے تو میں دکھا دوں گا. کہ تو مدینے وہ خط آیا کہ مدینے والوں سے بیعت لے لو. آپ سنتے ہیں اس میں 3 نام لکھے ہوئے تھے، جو میں نے پڑھا ہے میں وہی آپ کو سنا رہا ہوں. اس میں 3 نام لکھے ہوئے تھے پورے مدینے والوں سے بیعت لینا. 3 خصوصی نام تھے، ایک امام حسین کا، ایک عبداللہ ابن زبیر کا، اور ایک عبداللہ ابن عمر کا. یہ 3 نام اس کے اندر خصوصی لکھے ہوئے تھے کہ ان 3 لوگوں سے خصوصی بیعت لے لینا. توجہ کریں گے. رات کی تاریکی میں خادم آ گیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت امام حسین مسجد النبوی میں تھے، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بات کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ نہیں تھے. عبداللہ ابن زبیر مدینے میں تھے، امام حسین مدینے میں تھے، مسجد النبوی میں تھے. خادم آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے. تو امام نے کہا اچھا چلو آتے ہیں. چلا گیا تو ابن زبیر نے کہا کہ اس وقت کس لیے بلایا ہے؟ تو اس وقت امام کا جملہ موجود ہے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں. بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد میں. واقعہ کہاں ہوا ہے؟ شام میں. حسین فرماتے انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، طاغوتہم قد ہلک، بنی امیہ کا طاغوت ہلاک ہو گیا. نہیں آپ ہلاک کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کو انتقال کہتے ہیں، یا عزت کی موت ہے تو شہادت کہتے ہیں، یا کم سے کم انتقال کہتے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کو کہا جائے ہلاک؟ لیکن اگر امام معصوم کہتے ہلاک ہو گیا ہے تو اسی ہلاک کا ترجمہ واصل جہنم ہوتا ہے. ارے توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. اگر امام معصوم کسی کو کہتے کہ ہلاک ہو گیا ہے تو اسی ہلاک کا ترجمہ واصل جہنم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. خیر اب اس میں بہت تفصیل ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا. اور پھر وہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ امام حسین گئے، اور ہاں عبداللہ زبیر، امام حسین وہاں چلے گئے، عبداللہ ابن زبیر راتوں رات وہاں سے مدینے سے نکل کے مکے چلے گئے. اب وہ پورا اگر کبھی واقعہ ہررا پڑھنے کا موقع آیا تو اس میں تفصیل سے پڑھی جائے گی، اس تک ابھی نہیں جانا ہے مجھے. امام حسین 28 رجب کو چلے گئے. میں خالی اس حدیث کا اعتبار بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کا اعتبار کتنا ہے، اور یہیں سے میں مسائل پہ چلا جاؤں گا تاکہ کل میں تھوڑا سا گفتگو اور کھول کے آپ سے کر سکوں. امام حسین جب مدینے کے باہر نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ واپس آ رہے تھے، یہ واپس آ رہے تھے مدینے کے اندر ان ہو رہے تھے. امام حسین جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، وہ مدینے میں آ رہے. تو مدینے کے باہر ملاقات ہو گئی اس کی، امام حسین کی اور عبداللہ ابن عمر کی. السلام علیکم السلام، بات چیت ہوئی، کیا حال ہے مدینے کے. تو امام حسین نے ساری باتیں بتا دی کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے اور ایسا ایسا ہوا ہے اور یہ ہوا ہے، اور 3 لوگوں کا نام تھا، عبداللہ ابن زبیر کا تھا، زبیر تو چلے گئے، تم تھے نہیں یہاں پہ، اور ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے ہیں. اور وہ پوری چیز آپ سنتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. امام حسین جاتے جاتے امام حسین نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، عبداللہ ابن عمر دیکھو حالات ایسے نہیں ہے کہ مدینے میں تم بھی رہ پاؤ گے، بہتر ہے میرے ساتھ چلو. توجہ ہے، بہتر ہے میرے ساتھ چلو. عبداللہ ابن عمر کا جواب ہے کہ ایسا ہے مولا کہ میں تو نیوٹرل آدمی ہوں. نہیں میں نے تو بات پڑھ دی تھی، میں تو نیوٹرل آدمی ہوں، نہ مجھ سے آپ سے کوئی مطلب نہ ان سے. میں اپنا جاؤں گا، مسجد میں جاؤں گا، اپنا نمازیں پڑھتا رہوں گا، اپنی عبادت کرتا رہوں گا اور جو کچھ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اس جھمیلے میں نہ ڈالیے، مجھے اس جھنجٹ میں نہ چاہیے، میں اپنا اطمینان سے پڑھتا رہوں گا.
ایک لفظ کہوں، امامت کو چھوڑ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ کیا خوش نصیبی تھی کہ کشتی نجات خود ہاتھ بڑھا رہی ہے کہ آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، ہم تو مدینے جائیں گے۔ یہ چلے گئے مدینے، امام چلے گئے مکے، اور پھر مکے سے کربلا، پورا واقعہ کربلا ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد شام سے ایک نمائندہ مدینے آتا ہے۔ رات زیادہ ہو چکی ہے، بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں، رات زیادہ ہو چکی ہے۔ وہ دارالامارہ میں جاتا ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، سو گیا۔ رات میں ہی عبداللہ ابن عمر چونکہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان کو پتا چل گیا کہ شام سے کوئی نمائندہ آیا ہے تجدید بیعت کے لیے۔ یہ رات کی تاریکی میں اٹھے، اپنی اسٹک لے کے، اپنی چھڑی لے کر، اپنا ڈنڈا لے کر، اور سب نے لکھا ہے کہ اس چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ تعجب ہے، وسیلے کا منکر بھی وسیلہ لے کر چل رہا تھا۔ نہیں آپ متوجہ ہو پا رہے ہیں صاحب؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ اس چھڑی کے سہارے سے چلے، کیا بات ہے؟ کہا ہم کیا کام ہے؟ کہا سنا ہے کہ شام سے کوئی نمائندہ آیا ہے۔ بھائی ایک جملہ سن لو، شام سے واقعات وہی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شام سے نمائندہ آیا ہے، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا صبح آئیے گا؟ کہا نہیں صبح نہیں آؤں گا، صرف حدیث کا اعتبار بتانا چاہتا ہوں، صبح نہیں آؤں گا میں ابھی۔ کہا کرنا کیا ہے؟ بیعت کرنا ہے۔ کہاں؟ شام کے نمائندے کی بیعت کرنی ہے۔ ارے بھائی تو صبح میں سب کی بیعت ہوگی، تمہاری بھی ہو جائے گی۔ کہا نہیں مجھے ابھی بیعت کرنا ہے، اور ٹھنڈ کا زمانہ ہے، تھکا ہوا آدمی آیا ہوا ہے، سو رہا ہے، کل بیعت ہو جائے گی۔ کہا نہیں ابھی بیعت کرنا ہے۔ کہا لیکن ابھی بیعت کرنے پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہا تھا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں صبح تک مر جاؤں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ابھی شام کی بیعت کر لوں تاکہ میری موت جاہلیت پر نہ ہو۔ لیکن آنے والا بھی بڑا گھاک تھا، اس نے کہا صاحب ٹھنڈی کا زمانہ ہے اور ہم اٹھنے والے نہیں ہیں اور ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، ہم چادر ہٹا کے پیر باہر نکالتے ہیں، ہمارے پیر پہ ہاتھ رکھو بیعت کرو۔ اب جملہ سنیے گا، پوری مجلس سمیٹ کے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہمارے پیر پہ رکھو۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے پیر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور بیعت کر لی۔ یہی تو ہم پوری دنیا کو 1400 سال سے مجلس کر کے، جشن کر کے، جلوس نکال کے، مجلس پڑھ کے، مرثیہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے، حسین کا ہاتھ تھام لو۔ اگر حسین کا ہاتھ چھوڑو گے تو دنیا تمہیں اپنے قدموں میں لا کے رکھے گی۔ حیدری، دنیا کے قدموں سے میں جانے سے بچنا ہے تو امام وقت کا ہاتھ تھام لو۔ امام وقت تمہیں لوگوں کے قدموں میں جانے سے بچا لیں گے، لہٰذا امام کا ہاتھ تھامو۔ بس عزیزو، اب یہیں سے میں مصائب کی طرف جاؤں گا، ہاتھ امام کا تھامو، ورنہ لوگ تمہیں اپنے قدموں تک لے کر چلے آئیں گے، چاہے تم کتنے ہی بڑے باپ کے بیٹے ہو، لیکن لوگوں کے قدموں میں تمہیں آنا پڑے گا۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ امام کے ہاتھ کو تھام لو، اور جو امام کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے اسے امام جہنم کی وادیوں سے نکال کر علیہ السلام بنا دیتے ہیں کہ قیامت تک لوگ اسے سلام کریں۔ لہٰذا بس آج اتنی ہی گفتگو، کل انشاءاللہ پھر آپ سے وقت معینہ پر بات ہوگی۔ عزیزو، معال مجلس آنسو ہوتا ہے، معرفت امام بہت عظیم شے ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ بڑا تحفہ ملا ہے، بڑی نعمت ملی ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ملی ہے، آپ اس ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ خیر، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں آئے گا۔ عزیزو، یہ جو ایام چل رہے ہیں، 40 سے قریب ہے، بہت سخت ہے۔ خانوادہ عصمت و طہارت کے لیے یہ دن بہت سخت ہیں، ترتیب سے تو نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ چند باتیں، دیکھیے مصائب احساس کی چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں جو پڑھوں گا وہی جو پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا پورا واقعہ کربلا، مسلسل آپ سنتے ہیں، لیکن کبھی محسوس کیجئے گا کہ اس لٹے ہوئے قافلے کا میدان کربلا سے گزرنا کتنا قیامت خیز تھا۔
کتنا قیامت خیز تھا اس لٹے ہوئے قافلے کا. چادریں چھن چکی ہیں، خیمہ جل چکا ہے، حسین کی بچی تماچے کھا چکی ہے، بالیاں چھن چکی ہیں، اثاثہ لٹ چکا ہے، امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق اور کمر میں لنگر ڈال دیا گیا ہے. آپ سنتے ہیں نا کہ امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق، کمر میں لنگر. کبھی آپ جائیے لغت میں دیکھیں، کچھ چیزیں لغت میں بھی ہیں، کچھ مصائب لغت میں بھی ہیں، سارے مصائب مختل میں نہیں ہیں. کبھی کبھی لغت میں آپ دیکھیں ڈکشنری میں کچھ مصائب وہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے لغت میں مصائب لکھے ہیں. جی میں آپ کو سناتا ہوں. آپ جائیں لغت سے پوچھیں کہ لنگر کسے کہتے ہیں، آپ آسانی سے آپ سن لیتے ہیں کہ میرے امام کی کمر میں لنگر ڈالا گیا. آپ جائیں ذرا سا ڈکشنری اٹھائیں، لغت سے پوچھیں کہ لنگر کسے کہتے ہیں، تو لغت آپ کو بتائے گی کہ ایک لوہے کی زنجیر ہوتی ہے جو قیدی کے کمر میں باندھ دی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنیں گے، میں مصائب پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. ایک لوہے کی زنجیر ہوتی ہے جو قیدی کے کمر میں باندھ دی جاتی ہے، اس زنجیر کے دوسرے سرے پر ایک بڑا سا لوہا لگا دیا جاتا ہے. جب کوئی جسے پہنایا جاتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ سے اس لوہے کو کھینچتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. دونوں ہاتھ سے لوہے کو کھینچتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. دونوں ہاتھ سے لوہے کو کھینچتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. ہائے میرا غریب امام جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، وہ لنگر کو کیسے کھینچے؟ شاید اسی لیے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لنگر کی اذیت نے سید سجاد کی کمر توڑ دی تھی. یہی رونے کا حق ہے، کریا کر لیجئے گا، ماتم کر لیجئے گا. میں ایک احساس پیش کرنا ہے عزیزو اور مجلس مکمل کر دوں گا. یہ قافلہ لاشوں کے جنگل سے نکلا. سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جناب زینب پوچھتی ہیں سید سجاد کیا بات ہے تمہارے چہرے کا، وہ مصائب کی منزل ذرا سا آگے ہے، سن لیجئے گا کہ سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں کیا آپ نے مجھ جیسا مظلوم بیٹا دیکھا ہے؟ کیا ہوا سجاد؟ کہ میرے بابا کا لاشا بے گوروں کفن پڑا اور میں اتنا مجبور ہوں کہ اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہوں نہ کفن دے سکتا ہوں. اور باب اعظم مجھے نہیں پتا کہ اب امام حسین کی لاش سے جناب زینب کیسے رخصت ہوئی، اور وقت بھی نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. لیکن عزیزو لاشوں کے جنگل سے ہوتا ہوا یہ قافلہ کربلا کے باہر چلا گیا. ابھی کچھ دور گیا تھا کہ علماء پڑھتے ہیں کہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں رک گیا، آگے نہیں بڑھتا. خولی شمر کے پاس آیا، شمر سید سجاد کے پاس آیا. اے سید سجاد اپنے بابا سے کہیں آگے بڑھے، ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالے. میرا امام سر حسین کے پاس آیا. اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، کیا ہو گیا؟ سر حسین سے آواز آئی اے سجاد ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں ناکے سے گر گئی ہے. میرے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں ناکے سے گر گئی ہے. جب تک سکینہ نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے. جناب زینب جناب سکینہ کو تلاشتی ہوئی کچھ پیچھے گئی. اب جو پیچھے گئی تو آپ یہی سنتے ہیں کہ دیکھا ایک معزمہ ہے جو بچی کو آغوش میں لیے. بھئی یہاں سے مجھے ایک احساس پڑھنا ہے، اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو بس اس احساس کو سن لیجئے گا. جناب زینب قریب گئی، بچی کو گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ. وہ معزمہ فرماتی ہیں زینب شکریہ نہ کہو. کیوں؟ اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. بس یہاں روایت مکمل ہو گئی ہے. اپنوں کا کہا ہاں میں کوئی غیر نہیں، تمہاری ماں فاطمہ. یہ آپ سنتے ہیں؟ اب سنیے گا احساس، بڑی مشہور روایت تھی میں نے سنا دی. اب ایک احساس. ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ اگر مصیبت کے بعد بیٹیوں کو ماں مل جائے
مجھے نہیں پتا اس احساس کو آپ کیسے سنیں گے۔ اگر مصیبت کے بعد بیٹیوں کو ماں مل جائے تو بیٹیاں گلے میں، ہمارے ہاں پورے بر صغیر کا یہی دستور ہے کہ اگر بیٹیوں کو مصیبت کے بعد ماں مل جائے تو بیٹیاں ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے مصائب شروع کر دیتی ہیں۔ اماں یہ ہو گیا، 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 اماں یہ ہو گیا۔ روایت تو نہیں ہے لیکن آج مدتوں کے بعد زینب کو ماں ملی تھی نا، ہو سکتا ہے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اماں میرا اکبر مارا گیا، اماں میرا قاسم مارا گیا، اماں میرا عباس مارا گیا، اماں میرا حسین مارا گیا، اماں میری چادر چھن گئی، اماں میرا خیمہ جل گیا۔ آپ نہ آئی، عجب نہیں سیدہ نے پلٹ کے جواب دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو زینب؟ کہا اماں ارے میں 70 قدم دور کھڑی تھی، میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی۔ عجب نہیں فاطمہ نے کہا ارے زینب تو 70 قدم دور تھی، میری آغوش تھی، حسین کا سر تھا، شمر خنجر چلا رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی ارے چکیاں پیس کے اپنے لال کو پالا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار میرے ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما، ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات ہے، خصوصاً زائرین امام حسین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار مجاہدان اسلام مجاہدان ملت کو سربلندی عنایت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔